السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں بند نمبر 3 کی تشریح کی طرف، لیکن میرے اس چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو اچھا، یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ بند نمبر 3، بند نمبر 3 کون سا ہے؟ وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ تتلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدہم، وہ سمندر کا جھلکنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی گل تر کا مہکنا، وہ جھومنا سبزے کا یا سبزہ کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، شاخوں سے ہلی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیمی سحری عیدی سحر ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ الفاظ کی طرف لیے چلتا ہوں آپ لوگوں کو۔ وہ پھیلنا خوشبو کا، خوشبو جب خوشبو پھیل جاتی ہے، وہ کلیوں کا چٹکنا، چٹکنا کا مطلب ہے کھل جانا اگ آنا، وہ چاندنی مدہم، مدہم مطلب آہستہ کم روشنی، وہ سمندر کا جھلکنا، سمندر کے معنی کیا ہے؟ پانی کا ایک بہت بڑا حصہ، اور سمندر کا لفظ ہندی زبان کا لفظ ہے، اور سمندر کا لفظ وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ہم جس لفظ کو کہتے ہیں کہ یہ سمندر ہے، یہ پانی کا بہت بڑا حصہ ہے، تو یہ لفظ ہم غلط پکار رہے ہیں۔ اصل لفظ کیا ہے؟ سمندر ہے، سمندر نہیں ہے۔ سمندر اصل میں ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک فرضی جانور یا پرندہ جو آگ میں پیدا ہو تو اسے سمندر کہتے ہیں، اور سمندر کے معنی پانی کا ایک بہت بڑا حصہ۔ تو یہاں پہ سمندر کا جھلکنا، جھلکنا کا مطلب نظر آنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی، تارے وہ چھاؤں میں جو سایہ ہو چکا ہوتا ہے، گل تر کا مہکنا، گل کے معنی کیا ہے؟ جو گیلے گل ہیں، گلاب، خوشبو سے بھر جانا یا پھیلانا، مہکنا کے معنی ہے خوشبو پھیلانا، وہ جھومنا، جھومنا کسے کہتے ہیں؟ خوشی سے جھوم جانا، مطلب ناز و نخرے کرنا یا اس طرح جو جھوم جانا، سبزے کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، لہکنے کے معنی کیا ہے؟ خوشی سے جھومنا، شاخوں سے ہلی جاتی ہیں شاخیں، وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیمی سحری، نسیمی سحری جو صبح کی ہوا، عیدی سحر ہے، مطلب عید کی صبح ہے۔ تو یہاں اس کا یہی مطلب ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ پھیلنا خوشبو کا، اس بند کی تشریح سب سے پہلے آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور تشریح بھی آپ کو سناؤں گا۔ شاعر اس بند میں کہنا یہ چاہتے ہیں، جوش ملی آبادی، کہ صبح کے جو مناظر ہے وہ ایک پیارا نظارہ کلیوں کا وہ پھول بن کر جانا ہوتا ہے، وہ نیا پودا اگ آنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ پھر یہ جو پیارا کلیوں کا چٹک کر پھول جانا ہے، اس وقت خوشبو پھیل جاتی ہے، اس وقت آسمان پر چاندنی مان پڑ جاتی ہے، اور آسمان میں جو چاندنی ہوتی ہے، جو روشنی ہوتی ہے، یا وہ مان پڑ جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے، اور اس کا عکس سمندر میں جھلکتا ہوا بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب وہ عکس ہو اور پھر سمندر میں پانی میں نظر آ رہا ہو، ستارے بھی آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں ہوتے ہیں، اور ستارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہوتے ہیں، جانا شروع کرتے ہیں، لیکن ان کی روشنی کے سائے میں وہ پھول مہک رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ جو روشنی ہوتی ہے تو وہ پھول جو پودے ہوتے ہیں تو ان کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ جو رات کے وقت پھر یہ ہوتا ہے، جو رات کے وقت شبنم پڑنے کی وجہ سے وہ پودے گیلے ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت جو تازہ ہوا چلتی ہے، اور تازہ ہوا جب جھونکے چلتے ہیں تو اس سے وہاں موجود ہر سبز چیز جتنی بھی موجود ہے، چاہے وہ پھول ہو، چاہے وہ کچھ گھاس ہو، یا چاہے کچھ اور قسم کے درخت ہو، تو وہ سارے کے سارے وہ درخت، وہ پھول، وہ ہر چیز وہ جھومتی
اور فصل سے بھرے ہوئے حسین کھیت وہ کیا ہوتے ہیں، یعنی لہلہانے لگ جاتے ہیں۔ درختوں کی شاخیں جب ہوا سے ہلتی ہیں، ظاہری بات ہے کہ جو ہوا چلتی ہے تو درختوں کی شاخیں ضرور ہلیں گی اور آپس میں وہ ٹکراتی ہیں، تو جب وہ ہلتی ہے تو آپس میں ٹکراتی بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ شاخیں محبت کے جذبے سے یعنی لبریز ہو کر یا وہ سرشار ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وہ یعنی جھومنے کا ایک پروگرام بنے ہوئے ہیں، وہ جھوم رہے ہیں۔ اور صبح کی ٹھنڈی ہوا یہ اعلان کرتی ہے کہ آج عید کی صبح ہے، آج جو صبح ہے، جس طرح عید کی جو صبح ہوتی ہے تو اس صبح یہ سارے لوگ وہ تیار ہو کے نئے نئے کپڑے وہ پہنتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ان کے لیے عید کی صبح ہوتی ہے جو خوشیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو جس طرح عام لوگوں کے لیے عید کی جو صبح ہوتی ہے تو وہ خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یعنی وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چھٹکنا، وہ چاندنی مدھم، وہ سمندر کا جھلکنا۔ ابھی اس شعر کی تشریح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس شعر کی تشریح کیا ہے، الگ الگ تشریحات اس شعر میں، یہ اصل میں تو بند میں، لیکن اس شعر میں جو شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صبح کی آمد ہے اور ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا پھولوں کی خوشبو کو چاروں طرف پھیلا رہی ہے، یعنی وہ پھولنا، وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، اور پھر وہ چاندنی مدھم، وہ سمندر کا جھلکنا۔ تو یہ سمندر کا جھلکنا ساتھ ساتھ شگوفے چٹک کر پھول بن رہے ہیں، اور چاند کی جو چاندنی ہوتی ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور صبح کی ہلکی روشنی میں سمندر کا جو مدھم سا منظر ہے وہ ابھرنے لگا ہے۔ پھر یعنی یہ سمندر کا جو یعنی منظر ہے وہ صبح کی روشنی کی وجہ سے، یا اسی طرح صبح کی جو ہلکی روشنی ہوتی ہے تو وہ سب جب ہلکی روشنی شروع ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے یعنی شاید شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا پھولوں کی خوشبو کو یعنی چاروں طرف، مطلب یعنی جو جگہ وہ ہوتی ہیں تو وہاں تک یعنی یہ خوشبو پھیل جاتی ہے، اور پھر شگوفے جو ہوتے ہیں وہ چٹک کر یعنی پھول بن رہے ہوتے ہیں۔ تو جب چٹک کر پھول بن رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ جو صبح کی ہوا چلتی ہے تو اس کی وجہ سے جتنے بھی جو پھول ہوتے ہیں تو ان کی کلیاں کھل جاتی ہیں، اور پھر چاند کی جو چاندنی ہوتی ہے یعنی چاند کی جو روشنی ہوتی ہے تو جب رات کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یعنی چاند کی روشنی کم پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور صبح کی جو ہلکی روشنی اس وقت نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ صبح کی آمد ہوتی ہے، اور اس وقت یعنی سورج کی طلوع کا وقت جو ہو چکا ہوتا ہے، یا سورج طلوع ہونے کا یعنی جو وقت ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے یا وہ قریب آتا ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پھر یعنی اس کی روشنی، سورج کی روشنی، یہ کیا سورج کی مدھم روشنی سے وہ جو آہستہ روشنی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یعنی سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ ایک خوبصورت منظر یعنی وہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ پھر یعنی وہ چھاؤں میں تاروں کی گل تر مہکنا، وہ جھومنا سبزے کا، وہ کھیتوں کا لہکنا۔ اس شعر میں شعر کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ستاروں کے سائے میں سرسبز پھول خوشبو پھیلا رہے ہیں، وہ چھاؤں میں تاروں کی گلتر کا مہکنا، وہ جھومنا، یعنی وہ کیا ہوتا ہے، ستاروں کے سائے میں سرسبز پھول خوشبو پھیلا رہے ہیں، اور پھر یعنی خوشگوار ہوا کے چلنے سے سبزہ خوشی سے یعنی جھوم رہا ہے، اور کھیت لہرا رہے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جو چھاؤں میں تاروں کی گلتر یعنی وہ گلتر مطلب یعنی وہ گل وہ گیلے ہو چکے ہوتے ہیں، ستاروں کے سائے میں سرسبز پھول خوشبو پھیلا رہے ہیں، یعنی ظاہری بات ہے کہ وہ رات کے وقت جو یعنی پانی کے قطرے وہ پڑ چکے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ہوا چلتی ہے تو اس وقت یعنی وہ جو ہوا چلتی ہے تو یہاں پہ پانی کے قطرے پڑ چکنے ہونے کی وجہ سے، یا اسی طرح ہوا پھیلنے کی وجہ سے یا ہوا چلنے کی وجہ سے وہ خوشبو جہاں ہوتی ہے تو یہاں سے دور تک یعنی یہ جو خوشبو ہوتی ہے تو پھیل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رات کی رانی ہوتی ہے تو اس کی خوشبو بھی بہت دور تک یعنی پھیل جاتی ہے، بہت دور تک یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ رات کی رانی خوشبو دے رہی ہوتی ہے۔ یا اسی طرح یہ جو نارنج جس کو کہتے ہیں، یا اسی طرح تو یہ بھی اس طرح اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یعنی خوشگوار ہوا کے چلنے سے سبزہ خوشی سے جھوم رہا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جھومنا سبزے کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، اور جھومنا سبزے کا، پھر یہ جو سبزہ ہوتا ہے تو جھومنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کھیتوں کا لہکنا، اور کھیت کیا ہوتے ہیں، یعنی کھیت بھی لہرا رہے ہیں۔ پھر یہی ہوتا ہے، پھر آگے چلتا ہوں، شاخوں سے مل جاتی ہیں، شاخ ہے وہ اثر ہے، شاخوں سے مل جاتی ہیں، شاخوں سے شاخ ہے وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیمی سحری، کہتی ہے
یعنی نسیم سحری کہتی ہے، نسیم سحری عیدی سحر ہے، یعنی شاخوں سے شاخیں مل جاتی، شاخوں سے مل جاتی ہے شاخ و اثر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ باد نسیم کے چلنے کی وجہ سے ایسا نشہ اور ایسا اثر وہ چھا جاتا ہے کہ شاخیں جھوم جھوم کر ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہوتی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت جو تازہ ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا اس میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے، مٹھاس سے بھرپور ہوا ہوتی ہے، تو یہ مٹھاس سے بھرپور ہوا اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور ایسا اثر دکھائی دیتا ہے کہ شاخیں وہ جو موجود ہوتی ہیں تو جھوم جھوم کر ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہیں، اور اس کا اثر ضرور پڑ جاتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عید کی صبح ہوتی ہے تو صبح سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ تیار ہو جاتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر مختلف ملبوسات کا لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پھر وہ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں باہر تو وہ خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ پھر اسی طرح یہ جو کلیاں ہوتی ہیں یا جو پھول ہوتے ہیں تو ان پہ بھی ایک نشہ چھا جاتا ہے، اور سب کو عیدی سحر یعنی آمد صبح کی خوشی کی خوشخبری سنا رہی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایسا دکھائی دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے عیدی صبح سے کم نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ جو صبح ہے یہ عید کی طرح دکھائی دیتی ہے، اور پھر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، مطلب اس کا بڑا اچھا اثر پڑ جاتا ہے۔ تو اثر اس کا ظاہری بات ہے کہ اچھا اثر اس لیے پڑتا ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ اس سے مطلب جو فضا ہوتی ہیں یا ماحول ہوتا ہے تو وہ بڑا اچھا معطر اور خوشبودار ماحول بن جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارک کی طرف وہ جاتے ہیں، پارکوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں بھی سرسبز و شاداب جگہ ہوتی ہیں، اور جب سرسبز و شاداب جگہ ہوتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ لوگ وہاں وہاں کا سفر اس لیے کرتے ہیں، وہاں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کی آنکھوں کو تازگی ملے، ان کے دلوں کو سکون ملے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہیں تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک کشش رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم انسانوں کو اس صبح کا جو وقت ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں چکر لگا دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بند کی تشریح بھی آپ کے سمجھ میں کچھ نہ کچھ بیٹھ چکی ہوگی، اور آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ اپنے دوستوں کو اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی اس چینل کے حوالے سے بتائیں تاکہ آپ سب اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔